تین چیزیں انسان کو اللہ پاک سے دور کرتی ہیں۔ نمبر 1، اپنے اعمال کو زیادہ سمجھنا۔ نمبر 2، اپنے گناہوں کو بھول جانا۔ اور نمبر 3، اپنے آپ کو سب سے بہتر سمجھنا۔ جب کسی کام کا ارادہ کر لو تو پھر اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرو۔ کافی ہے ہمارے لیے اللہ، اور وہ بہت ہی اچھا کار ساز ہے۔ اللہ تعالیٰ پر ہم نے بھروسہ کیا۔ میں اپنا ہر غم اللہ کو بتاتا ہوں، کیونکہ میرے غموں کا علاج صرف میرے اللہ کے پاس ہے۔ ہر ٹوٹی ہوئی امید مجھے میرے اللہ سے جوڑتی ہے، اور تمہارے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا جب تک اللہ نہ چاہے۔ اللہ تعالیٰ ناراض ہو تو روٹی نہیں چھینتا، بلکہ سجدے کی توفیق چھین لیتا ہے۔ میں نے کہا تھک چکا ہوں، جواب آیا خدا کی رحمت سے نا امید نہ ہو۔ جب آپ کا دل درد سے بھر جائے اور آنکھوں میں بے تحاشا آنسو آ جائیں تو اس اللہ سے چپکے چپکے باتیں کر لیا کریں۔ وہ سب جانتا ہے، لیکن آپ سے سننا چاہتا ہے۔ جو پاک چیزیں ہم نے تمہیں بخشی ہیں انہیں بے تکلف کھاؤ اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو۔ ڈوبنا ہی پڑتا ہے ابھرنے سے پہلے، غروب ہونے کا مطلب زوال نہیں ہوتا۔ اے اللہ، میں تجھ سے دنیا کی تنگی اور قیامت کی تنگی سے پناہ مانگتا ہوں۔ بہت مضبوط دکھائی دینے کا سب سے بھیانک نقصان یہ ہے کہ لوگوں کو کبھی یہ خیال بھی نہیں آتا کہ آپ کو بھی تسلی کی ضرورت ہو سکتی ہے، اور اللہ تعالیٰ سے اس کا فضل مانگتے رہو۔ انسان کو ہر حال میں راضی بار رضائے الہی رہنا چاہیے اور صبر و شکر سے کام لینا چاہیے۔ صبر کرنے سے ہی اعلیٰ مقامات عرفان حاصل ہوتے ہیں۔ وہ اپنی رحمت سے جس کو چاہتا ہے خاص کر لیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ بڑے فضل والا ہے۔ جو کسی کا برا نہیں چاہتے ان کے ساتھ کوئی برا نہیں کر سکتا، یہ میرے رب کا وعدہ ہے۔ اور ہر حال میں اپنے رب کے احسان کا ذکر کیا کرو۔ جس نے سکھ میں شکر ادا کیا اس نے دکھ میں رب کو بہت قریب پایا۔ زیادہ کی چاہت نے تمہیں غافل کر دیا۔ میری رات دن میں چھپی چھپی، میرا دن چھپا کسی رات میں۔ میری زندگی ایک راز ہے، کوئی راز ہے میری بات میں۔ میں جہاں کہیں بھی الجھ گیا، وہیں گرتے گرتے سنبھل گیا۔ مجھے ٹھوکروں سے پتہ چلا میرا ہاتھ ہے کسی ہاتھ میں۔ میرا رب نہ تو کبھی غلطی کرتا ہے اور نہ ہی کچھ بھولتا ہے۔ اللہ سے انسان کا قریب ترین رشتہ آنسو کا ہے۔ بے شک وہ بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا ہے۔ جب تمہیں تکلیف ہو اور دل افسردہ ہو تو دل میں رو لو، مگر زبان سے وہی الفاظ نکالو جو اللہ تعالیٰ تمہاری زبان سے سننا پسند کرتا ہے۔ میری کامیابی کی توفیق اللہ ہی کی طرف سے ہے، میں نے اسی پر بھروسہ کیا اور اسی کی طرف رجوع ہوتا ہوں۔
تمام مشکلوں کا حل سجدہ خدا میں ہے۔ غم نہ کرو، اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے۔ کچھ چیزیں، کچھ باتیں اور کچھ راز صرف اللہ اور آپ کے درمیان ہی اچھے لگتے ہیں۔ اے اللہ، مجھے بہت زیادہ شکر گزار اور صابر بنا۔ فرض ہوتے ہیں آنسوؤں کے سجدے بلند جب آزمائش کی اذان ہوتی ہے۔ بڑا مشکل ہے ضبط کا وضو سنبھالنا، بڑی لمبی یہ صبر کی نماز ہوتی ہے۔ اے ہمارے رب، ہم سے بھول چوک میں جو بھی قصور ہو جائیں ان پر گرفت نہ کرنا۔ جو تکلیف تمہیں اللہ کے قریب کر دے وہ نعمت ہے۔ ہم نے اس قرآن میں لوگوں کو ہر طرح کی مثالوں سے سمجھایا، مگر انسان بڑا ہی جھگڑالو واقعہ ہوا ہے۔ مشکلیں دینے والوں سے بڑا مشکلوں سے نکالنے والا ہے۔ یہ بات سمجھ آ جائے تو مشکل زیادہ دیر مشکل نہیں رہتی۔ میری مشکلوں سے کہہ دو میرا اللہ بہت بڑا ہے۔ رزق اور عزت کسی کے ہاتھ میں نہیں، اللہ جسے چاہے بے حساب دیتا ہے۔ اللہ بہتر کرے گا، یہ وہ الفاظ ہیں جن سے انسان کی آدھی پریشانی دور ہو جاتی ہے۔ کیوں میں امید کا دامن چھوڑوں، معجزے مشکلوں میں ہوتے ہیں۔ اللہ والے انا والے نہیں ہوتے اور انا والے اللہ والے نہیں ہوتے۔ نا امید کبھی نہ ہونا، کیونکہ اللہ کے پاس کچھ بھی ناممکن نہیں۔ زندگی کے ہر موڑ پر جہاں امتحان ہوتے ہیں وہیں اللہ کی مدد بھی موجود ہوتی ہے۔ انسان نے کہا میں تھک چکا ہوں، جواب آیا اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ ظالم کو اللہ تعالیٰ مہلت ضرور دیتا ہے، لیکن کیا تم نے سنا نہیں، اس کی پکڑ بہت شدید ہے۔ رشک کرتا ہے فلک ایسی زمین پر جس پہ دو چار گھڑی ذکر خدا ہوتا ہے۔ جب تمہارا دل تنگ ہو یا گھبرائے تو علم نشرح پڑھ لیا کرو، بے شک مشکل کے ساتھ آسانی ہے، مشکل دو آسانیوں کے درمیان ہے۔ سارے معاملات کا آخری فیصلہ اللہ کے پاس ہوتا ہے۔ ایک رب راضی رہے، دنیا تو ویسے بھی کسی کی نہیں۔ اللہ پاک کے فیصلے ہماری خواہشوں اور آرزوؤں سے بہتر ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دعا کی برکت سے کوئی نازل ہونے والی مشکل یا مصیبت رد کر دی جاتی ہے۔ اگر کچھ لینے کی خواہش ہو تو بزرگوں کی دعا لو، اگر کچھ دینے کی خواہش ہو تو اللہ کی راہ میں دو۔ دعا ایسا عمل ہے جو تقدیر کو بھی مات دے سکتا ہے، ضمیر ایسا ساتھی ہے جو ہمیشہ حق کی راہ دکھاتا ہے، توبہ ایسا دروازہ ہے جو موت کی ہچکی تک کھلا رہتا ہے۔ وہ اللہ ہی تو ہے جو دل کی خاموشی کو بھی سمجھ لیتا ہے۔ شدت درد میں ہونٹوں پہ دعا کا ہونا ثابت اس سے بھی تو ہوتا ہے رب کا ہونا۔
شیطان نے 4 سمتوں کا ذکر کیا ہے، آگے پیچھے دائیں بائیں، مگر 2 راستے اس نے کھلے چھوڑ دیے، اوپر اور نیچے کا راستہ۔ اوپر ہے دعا کا راستہ اور نیچے ہے سجدے کا راستہ، وہ ان 2 راستوں پر نہیں بیٹھ سکتا۔ الحمدللہ کہیے اور یاد رکھیں، آپ کی زندگی لاکھوں لوگوں سے بہتر ہے۔ کوئی راستہ نہیں دعا کے سوا، کوئی سنتا نہیں خدا کے سوا۔ دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کیجئے اور مزید اچھے ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل میکس ہیپینس کو سبسکرائب کر لیں۔ شکریہ۔